قیل لہم وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، کن سے؟ منافقین سے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے، کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. بولیے زمین میں فساد نہ کرو. قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم تو، نحن مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. وہ کہتے تھے کہ فسادی تو معاذ اللہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، دین کو علیحدہ کر دیا ہے بے دینی سے، ایمان کو علیحدہ کر دیا ہے بے ایمانی سے، اور اسلام کو علیحدہ کر دیا ہے کفر سے، حیا کو علیحدہ کر دیا ہے بے حیائی سے، غیرت کو علیحدہ کر دیا ہے بے غیرتی سے، امن کو علیحدہ کر دیا ہے بد امنی سے، اور جناب یہ ساری چیزیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دی ہیں. یہ اصل میں فساد کرنے والے ہیں. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی حیا بھی چلے، بے حیائی بھی چلے، غیرت بھی چلے، بے غیرتی بھی چلے. یہ اگر آپ اس آیت کو غور سے سمجھ لیں تو آج کے حکمرانوں کا طرز عمل آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ نام کا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر جو بھی حکومت آتی ہے اس کو دین اور اسلام سے کوئی ضرورت ہے نہیں. کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی گرفتاری نہیں. تقریباً کچھ کافی سارے پرچے ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ کو گالیاں بکی ہیں ان محرموں میں، پر ایک بھی ذاکر گرفتار نہیں ہوا. اور جبکہ دوسری طرف کوئی سنی عالم دین ہو اور اس پر جھوٹا پرچہ ہو جائے، کیونکہ سنی تو کسی کی بے ادبی کرتے ہی نہیں، سنی تو گستاخی کرتے ہی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحابہ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی عظمت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، پر پھر بھی کچھ ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر ایف آئی آر اگر لانچ ہو جائے تو سنی عالم فوری گرفتار ہوگا اور شیعہ کی باری گرفتاری نہیں. پھر یہ وہ ملک ہے اسلامی جہاں ڈاکٹر بابر اوان جیسے درس قرآن دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر یہی کوئی بندہ یہاں کلینک کھولے تو حکومت پکڑے گی کہ بھائی لائسنس ہونا چاہیے، لائسنس کے بغیر کوئی کلینک کھول سکتا نہیں. بولتے جائیے. اور یہاں اس ملک میں میڈیکل سٹور کے لیے بھی لائسنس ضروری ہے، وگرنہ کوئی میڈیکل سٹور بھی کھول سکتا نہیں. تو کیا خیال ہے، اسلام قرآن و حدیث لاوارث ہے کہ جس بے ایمان کا راشی کا دل اٹھے وہ درس قرآن دینا شروع کر دے اور پھر وہ قرآن آگے رکھ کے کہے کہ لڑکیوں کو کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بکواس کر رہا ہے. اور عامر لیاقت جیسے جاہل اور اداکار قسم کے لوگ درس قرآن دے رہے ہیں. اب وہ اسلامی اسکالر لکھا جاتا ہے اس کو، جو کبھی سینموں میں فلم دیکھتے ہوئے پکڑا جا رہا ہے، اور وہ ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ جس لڑکی کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ہے اس کو سر پہ دوپٹے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی پرچہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور اس ملک میں یہ قانون تو ہے کہ جو توہین رسالت کرے وہ سزائے موت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ سزائے موت ہے. مگر آج تک بھی اس عنوان پر کسی کو سزائے موت ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. الٹا ان کو سزائے موت ہوتی ہے جو کسی گستاخ کو قتل کرتے ہیں. تو حکومت کیا کہتی ہے کہ بھائی ہمیں حکومت کرنے دو، باقی مدارس کا معاملہ، مساجد کا معاملہ، دین کا معاملہ، کوئی عظمت صحابہ پہ بھونکے، اہل بیت پہ بھونکے، کوئی ختم نبوت کے خلاف بکے، اس سے ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے. ہاں، اسلام آباد میں 11 مساجد شہید کی گئی ہیں اور حکومت پاکستان نے کی ہے، اسی مسلمان اسلامی حکومت نے 11 مساجد. اور جب اس کے احتجاج کی بات آئی تو کہا جی دیکھو بڑا فساد پھیلا رہے ہیں، بڑا فساد پھیلا رہے ہیں. ایک کھیتوں میں کام کرنے والی نوکر، وہ آپ کے یہاں ننکانے کی آسیہ مسیح، اس کو رہا کر کے امریکہ پہنچا دیا گیا باقاعدہ، اور اس کے خلاف جو احتجاج کرنے نکلے ان سے کہا جی یہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو آپ یاد رکھیے ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ ہمیں فسادی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور آگے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر مسجد میں خطاب جمعہ میں درس قرآن میں کوئی ایسی بات کریں جو دین کے دشمنوں کے خلاف ہو، خواہ وہ روافض ہوں، خوارج ہوں، قادیانی ہوں، تو آپ لوگ ہمیں پھر سمجھاتے ہیں ممبر سے نیچے جمعے کے بعد، مولوی صاحب کسی پہ اٹیک نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن نے جو ہر کافر کی ٹھکائی کی ہے، ہر منافق کا رد کیا ہے،
اس میں ان کا دل دکھا ہے یا نہیں دکھا؟ بولیے نا، اس وقت ان پر اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا. تو یہ کہاں سے آپ سمجھاتے ہیں علماء کو مولوی صاحب اینج نہیں کرنا، کسی سے اٹیک نہیں کرنا؟ ہاں صرف اتنا کہیں کہ مولانا غلط بات نہ کرے، جو بات رب کے قرآن سے ملے، حضور کے فرمان سے ملے، وہ کھل کے بیان کریں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں اور اسی کو فساد کہتے ہیں. حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ ہو. آپ مجھے بتائیں کہ نبیوں کی کیا لڑائی تھی کسی سے؟ آپ بتائیں. فرقہ واریت پھیلائی تھی نبیوں نے؟ بولیے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. آج ہمیں کہتے ہیں تقریر وہ کرو کہ سارے خوش ہو جائیں. وہ ایسی تقریر تو نبی نہیں کر سکا کہ نبی بولے اور سارے خوش ہو جائیں. ہم کیسے کریں؟ اب یہ کمال تو مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ہی ہے. ایسی جادو کی چھڑی اور کسی کو نہیں ملی کہ وہ تقریر کرے تو سب راضی ہیں. ہم نے تو چونکہ کھڑے کو کھڑا کہنا ہے اور کھوٹے کو، تو سب راضی ہو سکتے؟ صاف ظاہر ہے جب آپ صحابہ کی بات کریں گے تو دشمنان صحابہ راضی؟ بولتے جائیے نا. جب آپ عظمت اہل بیت کی بات کریں گے تو گستاخان اہل بیت راضی؟ جب آپ خود ختم نبوت کی عظمت کی بات کریں گے تو منکرین ختم نبوت راضی؟ آپ سود کی بات کریں سود خور راضی؟ آپ جناب حیا کی بات کریں بے حیا ناراض ہے، غیرت کی بات کریں بے غیرت ناراض ہے، اسلام کی بات کرے تو اسلام کا دشمن ناراض ہے. تو کس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ تقریر ایسی کرو کہ سارے راضی ہو جائیں؟ نہ، تقریر ایسی کرو کہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے. اصل معیار تو یہ بنتا ہے. تو ان سے کہا جا رہا تھا فساد کیا ہے کہ دین اور بے دینی کو جمع کر دیا جائے، بے دینی کو گڈ مڈ کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں فساد. بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. قیل